اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی بقیت اللہ العظام واللعن الدائم علی اعدائهم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون الصلاوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے سامنے انتہائی معتبر مقدس محترم مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس لحاظ سے کہ سب مہمان ہیں اور ان کا میزبان حسین ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف سماعتیں ہیں، مختلف سطح ہے علم کی، سب کا اسٹینڈرڈ الگ ہے، ایجوکیشن کا، تعلیم کا، فکر کا، ذہنیت کا۔ تو جب مخلوط مجمع ہو، ہر طرح کے لوگ ہوں، گاؤں کے بھی ہوں، شہروں کے بھی ہوں، اور ماڈرن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی ہوں، دینی تعلیم رکھنے والے بھی ہوں، تو پھر ایک بیان کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں۔ عزیزان محترم، دو چیزیں ہیں۔ جب ہم ایران سے آئے اور ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھنے کے لیے ایران سے ہندوستان پہنچے، تو ایک ایران میں بہت بڑے عالم ہیں، اب بھی ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں، اور ہم نے ان کی ایک کتاب کا ترجمہ بھی کیا ہے، آیت اللہ نجم الدین طبسی۔ تو ان کے یہاں آنے سے پہلے ایک درس تھا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب آپ ہندوستان جا رہے ہیں ایران سے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایک جو مین بات بتائی تھی وہ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس پروگرام کا رخ مجلس کے حوالے سے نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سے ہمیں مل کے ڈسکس کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، جب ہندوستان جا رہے ہو، تمہیں مجلس پڑھنا ہے، لوگوں کو دین پہنچانا ہے، لوگوں تک شہزادی کا تذکرہ کرنا ہے، تو اب تمہارے سامنے دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ تم اپنا بیان ایسا پیش کرو کہ جس سے سامنے والوں کی سماعتوں کو لذت محسوس ہو کہ بہت اچھا بولتے ہیں، بڑی اچھی زبان ہے، بڑے اچھے واقعات سنا دیے، بڑی اٹھا پٹک کر دی اور شامیانے اڑا دیے۔ اور شامیانے اڑانے کی مجلسیں بڑی کامیاب سمجھی جاتی ہیں جس میں شامیانے اڑتے ہیں۔ تو ایک مجلس تو یہ کہ آپ جب باہر جا رہے ہیں تو آپ وہ پڑھیں کہ جس سے سننے والوں کی سماعت کو لذت محسوس ہو کہ بھئی مزہ آ گیا، بہت عمدہ بیان تھا مولانا۔ اور ایک یہ ہے کہ تم لذت کو نہ دیکھو بلکہ سامنے والے کی ضرورت کو دیکھو، سبحان اللہ۔ کہ اسے چاہیے کیا، اس کے سامنے بیان کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، میں وہ پڑھ سکتا ہوں، میرے بھائی جانتے ہیں، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، اور میرا موضوع ہی لٹریچر ہے، اس کے بعد پھر میرا موضوع جو ہے وہ دینیات کا ہے۔ لیکن عزیزوں، کچھ باتیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ میں بہت بڑا عالم فاضل نہیں ہوں، جب میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں تو میں خود کو اس میں شامل کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ آپ سے ڈسکس ہو رہی ہے تو ایک بیان کرتا ہے، کچھ سنتے ہیں، تو یہ طریقہ ہے بیان کرنے کا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سامنے والے سے ہی کہا جا رہا ہے، ورنہ ساری باتیں ہم سب کے لیے ہیں۔ تو عام طور پر ممبروں سے اب وہ بیان کیا جانے لگا ہے کہ جس سے آپ کو مزہ آ جائے، شامیانے اکھاڑ لیے جائیں، چھت پھٹ جائے، نعرے لگ جائیں، اور آپ جیسے آئے تھے بے رنگ ویسے ہی واپس چلے جائیں۔ کچھ آپ کو نہیں ملے، نہ فضائل ملے، نہ معرفت ملی، نہ کچھ حدیث کا علم ہوا، نہ کچھ تاریخ کا علم ہوا، اور آپ آئے اور چلے گئے۔ اور ایک یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں ضرورت کیا ہے۔ ایک بات تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ عزیزو، دنیا میں بس دو ہی طرح کے انسان ہیں، بہت سادہ زبان میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں، چاہے وہ اپنے ملک کا ہو، اپنے ملک کا نہ ہو، گاؤں کا ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، سید ہو، غیر سید ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کچھ بھی ہو، اس کی بس دو ہی کیٹیگری ہیں، دو ہی کلاسیفیکیشن ہیں، دو ہی درجہ بندی ہیں، دو ہی طرح کے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جاننے والے، اور ایک وہ کہ جن کو کہتے ہیں ہم نہ جاننے والے۔
جن کو اپنی دیسی بھاشا میں ان پڑھ کہہ دیتے ہیں. بس ان سے خالی تو نہیں ہے. چاہے کوئی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، فزکس کا ماہر ہو، علوم طبیعہ کا ماہر ہو، علوم ریاضیہ کا ماہر ہو، دینیات کا ماہر ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، سول سروسز کا ماہر کچھ بھی ہو، یا پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے. اور ان دونوں کی ڈیوٹی اسلام نے ہمیں بتائی ہے. میں جہاں جس منزل پر مجھے آنا ہے، بہت مختصر طور پر، بہت طویل مجلس ہو گئی اس سے پہلی، دونوں کی ڈیوٹی بتائی ہے. نہ جاننے والوں کی ڈیوٹی بھی بتائی اور جاننے والوں کی بھی ڈیوٹی بتائی اللہ نے. جاننے والوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ نہ جاننے والوں تک ایجوکیشن، تعلیمات، دین، علوم آل محمد ڈیلیور کریں، پہنچائیں، بتائیں. اور نہ جاننے والوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ جاننے والوں سے پوچھیں. پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. عزیزو، یہاں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عالم سے پوچھنا عیب نہیں ہے، بلکہ جاہل رہ کر مر جانا عیب ہے. ان پڑھ ہو کر مر جانا عیب ہے. اچھا، پڑھنے کی کوئی یہی صورت نہیں کہ آپ جائیے مدرسوں میں داخلہ لیں اور اطفال میں جائیے، اول میں جائیے اور فرسٹ اور سیکنڈ، یہ نہیں. آپ مجلسوں سے سیکھیے، آپ اپنے بزرگوں سے سیکھیے، آپ اپنے بڑوں سے سیکھیے، آپ اپنے گاؤں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے سیکھیں. تو سیکھنے والوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ سیکھیں، اور سکھانے والوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ سکھائیں. حدیث میں آیا ہے کہ زکوٰۃ العلم نشرو، کہ علم کا دوسروں کو بتانا یہ علم کی زکوٰۃ ہے. اگر میں کچھ جانتا ہوں اور آپ کو بتا نہیں رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زکوٰۃ مار رہا ہوں، میں اپنے علم کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہوں. اور اگر آپ پوچھ نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنے فریضے سے فرار کر رہے ہیں. دو باتیں آپ کے پیش نظر ہوئی کہ جاننے والوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ بتائیں، نہ جاننے والوں کا فریضہ کیا ہے کہ وہ پوچھیں. توجہ فرمائی آپ نے. شرم نہیں کرنی چاہیے. شرم جہالت ہے، شرم ناواقفیت ہے. نہ جاننا شرم کی بات ہے، نہ جاننا عیب کی بات ہے. جاننا عیب کی بات نہیں ہے، مگر ہم شرماتے ہیں. اور یہ انسان اتنا چالاک ہے کہ جب یہ نہ شرمانے پہ آتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی نہیں شرماتا، اور جب شرمانے پہ آتا ہے تو دین کی باتیں پوچھنے میں شرمانے لگتا ہے. بہت چالاک واقع ہوا ہے انسان. تو انسان کو دین پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے. تو پوچھیں جاننے والوں سے. مگر عزیزو، یہ سب مسلسل روایت اور حدیث ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور حدیث میں آیا کہ دیکھو، جب کسی سے پوچھو، جب کسی عالم کے سامنے بیٹھو پوچھنے کے لیے، تو کوشش یہ کرو کہ تم سنو زیادہ، بولو کم. جب عالم کس کے سامنے زانو ادب طے کرو تو کوشش یہ کرو کہ سنو زیادہ، بولو کم. مگر ہم اتنا بڑبڑانے لگتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے کہ عالم اپنی بات کہہ نہیں پاتا. تو ہمارا فرض ہے. اب میں جہاں تک لانا چاہ رہا تھا آپ کو وہ یہ کہ اب ہم آئے ہیں کربلا. تو اب ہم جب کربلا آئے ہیں تو کربلا کو سمجھنا، کربلا کی واقعیت کو سمجھنا، کربلا کی ضرورت کو سمجھنا، کربلا کی جہتوں کو سمجھنا، یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم پوچھیں ان لوگوں سے کہ جو جانتے ہیں. آج اگر کچھ تلخ باتیں ہو جائیں تو معافی چاہتا ہوں، مگر سچائی یہ ہے عزیزوں، کربلا آنا کمال ہے، میں منکر نہیں ہوں. کربلا آ جانا کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اپنے کردار کو کربلائی بنا لو. سبحان اللہ. کربلا آنا بہت بڑا کمال ہے. کبھی کبھی ذہنوں میں ہمارے آ جاتا ہے نا کہ ہم زری کے پاس کھڑے ہیں. بہت میں سخت بات کہہ رہا ہوں مگر توجہ سے سنیے. آپ زری کے پاس کھڑے ہیں، آپ قریب ہو گئے، آپ کا جسم قریب ہو گیا زری سے. یہ زری یہ آپ کا جسم قریب ہو گیا زری سے. یعنی گویا آپ کی قربت فزیکل ہے. جو میرے نوجوان جاننے والے ہیں، آپ کی قربت فزیکل ہے. آپ جسمانی طور پر قریب ہو گئے. زری کے اندر تعویذ، اس پہ کپڑا لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا تعویذ، اس کے اندر اصل قبر. تو گویا آپ نے اپنے جسم کو امام حسین کی زری تک پہنچا دیا. تو کیا یہ صرف کافی ہے کہ آپ اپنے آپ کو امام حسین کی زری تک پہنچا دیں؟ یہ کافی ہے؟ نہیں. ابھی آپ نے وہاں
ہم لوگ نہیں جا سکے ہیں علیم بھائی، ہم جائیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ لوگ زیارت کر کے آئے ہیں، مولانا نے کرے وہ کیا جگہ ہے؟ مکالمہ، مقام مکالمہ آپ لوگ زیارت کر کے آئے ہیں، جہاں عمر سعد سے امام نے باتیں کی ہے. امام نے اس سے کہا کہ بھائی تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ میرا جرم کیا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے، جب امام بات کر رہے تھے تو عمر سعد تو امام کو دیکھ رہا تھا. عمر سعد امام سے کتنا قریب تھا، مگر عزیزو عمر سعد جسمانی اعتبار سے امام سے قریب تو تھا، مگر اسے امام کی معرفت نہیں تھی. تو اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے امام کے قریب کر دینا یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اپنی فکر کو حسینی بناؤ، اپنے کردار کو حسینی بناؤ. اور جب تک فکر اور کردار حسینی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری زیارت میں کہیں نہ کہیں جھول ہے. ہم گنہگار ہیں عزیزو، میں خود بہت بڑا گنہگار ہوں. ہم قصوروار ہیں، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. مولا ہم معصوم نہیں ہیں. مولا منزل بمنزل ہمیں ڈگمگانے کے خطرات ہیں. مولا قدم بقدم گناہوں کے بازار گرم ہیں. مولا لمحہ بلمحہ معصیت کی کارستانیاں ہیں ہمارے سامنے. ہم گناہوں سے بچ نہیں پاتے، ہم معصیت سے بچ نہیں پاتے، ہم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں. ہم گنہگار ہیں اور ہم معصوم نہیں ہیں. مگر عزیزو یاد رکھو کہ ہم قصوروار ہیں، ہم گنہگار ہیں، مگر ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری منزل حسین ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے اس جملے پر؟ میں نے پوری تاریخ سمیٹی اس بات میں کہ ہم گنہگار ہیں، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری منزل حسین ہے. کون حسین؟ ہم کتنے بھی بڑے گنہگار ہوں، مصائب کا جملہ کروں فضائل میں ہی، ہم کتنے بھی بڑے گنہگار ہوں، مگر ہماری وجہ سے زینب کی چیخیں نہیں نکلی ہیں. ہم نے حسین کے لجام فرس میں ہاتھ نہیں ڈالا ہے. ہم بہت گنہگار ہیں، مگر وہ حسین جو حر جیسے کی گستاخی معاف کر سکتا ہے، اگر تم سچے دل سے حسین سے معافی مانگو گے تو تمہیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ مگر شرط یہ ہے کہ صدق دل سے مانگے. اور عزیزوں یہ اہل بیت کا دربار ہے، اہل بیت کا دربار ہے. آپ کو بتاؤں کہ یہاں عزت انہیں ملتی ہے جو چھوٹا بن کر آتے ہیں، اور جو ان درباروں میں اکڑ کے جاتے ہیں نا، جو ان درباروں میں ایٹیچیوڈ کے ساتھ جاتے ہیں نا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت بڑا دولت مند ہوں، میں بہت بڑا تاجر ہوں، میری بہت بڑی بڑی بزنس ہے، تو امام حسین اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. تم ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، ان کے قدموں سے لپٹ کر تو دیکھو. حسین تمہیں اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں گے، سینے سے لگائیں گے، حر کے مقدر کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حسین کا شیوا ہے. قدموں میں آؤ. حر قدموں میں آئے تھے، حسین نے اٹھایا تھا، سینے سے لگایا تھا. اور جاؤ، ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے خدا نے بھی معاف کیا، مگر شرط یہ ہے کہ اچھا کردار لے کر تو جاؤ، اچھی سوچ لے کر تو جاؤ، اچھی فکر لے کر تو جاؤ، اچھی نیت لے کر تو جاؤ، اچھی طینت کے ساتھ تو جاؤ، چھوٹے بن کر تو جاؤ کہ مولا ہم بہت گنہگار ہیں، مگر اب آئے ہیں آپ کے دربار میں جہاں پر حر جیسا گستاخ اس وقت کا کیا ہو گیا؟ علیہ السلام ہو گیا، علیہ السلام ہو گیا. یہ حر کو علیہ السلام کس نے بنایا؟ حسین نے بنایا. تو جو حسین حر جیسے کو علیہ السلام بنا سکتا ہے وہ تمہیں بھی معاف کر سکتا ہے، مگر صدق دل سے دعائیں مانگو. تو ارباب عزت، زیارت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئیں اور چلے جائیں. رونا بہت ثواب ہے، مگر دلوں کے اندر، جسم کے اندر، ذہنوں کے اندر، نیتوں کے اندر، طینتوں کے اندر، آپ کے اندر نہا خانوں میں، دل کے نہا خانوں میں اگر کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکا ان 3-4 دنوں کی زیارت سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیسہ ضائع چلا گیا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ حسین اگر آپ صدق دل سے ہندوستان میں پکاریں تو وہاں بھی آ سکتے ہیں، یہاں آنا ضروری نہیں ہے. بہت بڑا ثواب ہے یہاں پر آنا، مگر حسین کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آئیں تو وہ تبھی عطا کریں گے. آپ سچے دل سے ہندوستان میں مانگے، وہاں بھی عطا کریں گے. مگر عزیزو جب یہاں پر آئیں بھائی تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے.
भाई ज़िंदगी में कोई तो तब्दीली आनी चाहिए। घर से चले थे, बड़े भाई से बोलचाल नहीं थी, अब जाएंगे तो पहले सलाम हम कर लेंगे, इतना तो होना चाहिए। मोमिनीन में आपस में लड़ाई झगड़े थे, जाएंगे मुसालहत करा देंगे, इतना तो होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ से जाएं कि हम करबलाई साहब बन के आए, लोग हमें आके सलाम करें, अजीज़ों मैं समझता हूँ कि फिर इस करबलाई होने से शायद कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब हमने अपना सर हुसैन के चौखट पर झुका दिया है तो हम में और उनमें फ़र्क हो जाना चाहिए कि जो भी करबला नहीं आ सके हैं। लेकिन अगर हमारा अखलाक, हमारी बदअमली, हमारा मिजाज, हमारी ज़बान की तुंदी, हमारी एक्टिविटीज़ अगर पहले ही जैसी हैं तो अजीज़ों माफ़ करना, तुम्हारा और मेरा करबला आने का कोई मकसद हासिल नहीं हो सका। तो करबला इसलिए नहीं है कि आप करबलाई कहलाए जाएं, करबला इसलिए नहीं है कि आप जाएं और आपका शोर हो, लोग इस्तकबाल के लिए आएं। अजीज़ों, करबला इसलिए है कि आओ हुसैन के दरबार में तो ज़ियारत मारिफत के साथ करो। क्या फरमाया मेरे 8वें छठे इमाम ने? यही तो फरमाया था कि जो मेरे जद हुसैन की ज़ियारत को आएगा, ज़ियारत को आएगा, हदीस पढ़ रहा हूँ, जो मेरे जद हुसैन की ज़ियारत को आएगा आरिफन बेहक़ मारिफत के साथ, तो अल्लाह उसके तमाम गुनाह बख्श देगा, तमाम गुनाह बख्श देगा। तो शर्त क्या लगाई? मारिफत के साथ। मारिफत अमल चाहती है, बग़ैर अमल के मारिफत की कोई मानी नहीं है। अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगी में यहाँ से जाने के बाद कुछ तब्दीली लानी चाहिए, मगर अफसोस है, अफसोस है, आदाब है ज़ियारत के, और मुदीर काफ़िला बेचारे बैठे हुए हैं, और भी बहुत लोग हैं। अगर ज़रा माफ़ करना, मुझे आपका मालूम नहीं है, मैं तो सबसे लेट आता हूँ खाना खाने भी। अगर खाने में ज़रा सी दिक्कत हो जाए तो ये सब बताते हैं जो तजर्बेकार हैं कि ज़ुव्वार जो हैं वो बहुत बुरा मानते हैं। अरे खाने में यह था, खाने में वो था। भाई हम खाना खाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, खाना हमारी ज़रूरत है, मकसद नहीं है। मकसद है हुसैन। ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारी ज़रूरत हो सकती है वक्ती तौर पर, मकसद नहीं है। मकसद है करबला, हरम, ज़ियारत। तो थोड़ा सी अगर कमी वाक़ हो जाए तो हमने सुना है कि काफ़िले वाले, हमारा तो माशाअल्लाह इंतज़ाम बहुत उम्दा है, तो काफ़िले वाले को परेशान करने लगते हैं। क्यों? इसलिए परेशान करने लगते हैं कि हम बस एक रस्म पूरा करने के लिए करबला आ गए हैं। करबला का मकसद, करबला का हदफ, करबला के आदाब हमारे पेश नज़र नहीं है। बहुत आदाब हैं, बहुत आदाब है करबला आने के। अजीज़ों, बस मुख्तसर ये समझो कि जब यहाँ से आप जाइए और तो आपके अंदर कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहता कि आप मासूम हो जाएंगे, आपसे गलती नहीं हो सकती, मुझसे ख़ता नहीं हो सकती है, मगर अजीज़ों इंसाफ से बताइए कि कुछ तो हम कम कर सकते हैं गुनाहों का सिलसिला। कुछ तो 1%, 2%, 5% तो अपने किरदार को बेहतर बना सकते हैं करबला से जाने के बाद। कि ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मगर शायद ये कि इधर हमारी तवज्जो नहीं है। आज आप देखें, बहुत आदाब हैं अजीज़ों, हदीसों में बहुत सख्ती है। हदीसों में आया कि जब करबला की ज़ियारत करने जाओ ना, हरम में जाओ, तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, रोते हुए जाओ, गमगीनी के आसार हो तुम्हारे चेहरे पर। मगर हम लोग जाते हैं, मैं सबसे पहले ख़ुद को कह रहा हूँ, तो शायद हमारे अंदर वो असरात नहीं होते जो होने चाहिए। तो अजीज़ों, बस ये सारी बातें वो हैं कि जिनकी तरफ हमें मुतवज्जे होने की ज़रूरत है, ताकि हमारा आना, हमारा वक्त, हमारी कुर्बानी, बच्चों को छोड़ के आए हैं, अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को छोड़ के आए हैं, इतना ख़तीर रकम खर्च करके आए हैं, तो खुदा न खास्ता ज़ाया ना हो जाए, इसको बाकी रखें। बाकी तब रहेगा कि जब हम हुसैन के बताए हुए पर अमल करेंगे। अजीज़ों, हुसैन को तुमसे बहुत प्यार है। बस ये चूँकि थोड़ा सा रुख मसाइब का भी आ जाए तो जहमत को तना को हमारा दो चुके। हुसैन को तुमसे बहुत प्यार है। बताऊं क्या प्यार है? अगर हुसैन मदीने में रह जाते, करबला ना आते,
تو حسین کا اکبر بچ جاتا، حسین کا چھوٹا بچہ بچ جاتا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے نہ دیکھنے پڑتے حسین کو، زینب کا سر پہ چادر نہ دیکھنا پڑتا سید سجاد کو، مگر حسین نے اکبر کا کلیجہ دیا تمہارے لیے، ششماہے کا گلا دیا تمہارے لیے، زینب کی ریدا دی تمہارے لیے، قاسم کے ٹکڑے دیکھے تمہارے لیے، عباس کے شانے اٹھائے تمہارے لیے، کیونکہ اگر حسین کربلا نہ آتے تو نانا کی امت بے دین ہو جاتی۔ حسین آئے آپ کی بخشش کے لیے، حسین آئے آپ کی نجات کے لیے۔ اور باب ایسا بس 2 منزل ہیں اور زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں کہ حسین کو آپ سے کتنا پیار ہے اور کتنی امید ہے حسین کو آپ سے۔ جب حسین چھوٹے تھے نا اور رسول کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ حسین کو پیار کر رہے تھے، بڑا پیار تھا اپنے نواسے سے۔ ایک مرتبہ پیار کرتے کرتے رسول کی آنکھیں بھر آئیں، فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ فاطمہ رونے لگی، کہا بابا آپ رو کیوں رہے؟ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا بی بی ارے جو میرا چہیتا نواسا ہے نا یہ 61 ہجری میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا، میں اس مصیبت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بیوی نے کیا سوال کیا تھا؟ بیوی نے کہا تھا بابا یہ بتائیے جب میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جا رہا ہو تو بابا یہ بتائیے کہ آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ بابا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ بیٹی علی بھی نہیں ہوں گے۔ بابا میں ہوں گی؟ نہیں بیٹی تم بھی نہ ہوگی۔ حسن ہوں گے بابا؟ کہنے بیٹی حسن بھی نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ زینب فاطمہ کا دل بھر آیا تھا، ایک مرتبہ یہی کہا تھا نا اے بابا جب نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گی نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے تو بابا بس اتنا بتا دو کہ میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ بابا بس اتنا بتا دو کہ میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ ایک مرتبہ رسول نے کہا بیٹی ارے دل ہلکا نہ کرو، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے جوان تمہارے جوانوں کا ماتم کریں گے، اس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے، مگر منزل تو وہ ہے نا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نانا کا رخ کیا اور ایک مرتبہ کیا کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا عطا کیجیے گا؟ آپ میرے عزاداروں کو کیا دیں گے نانا؟ کہا بیٹے شاف محشر ہوں، سب سے پہلے تیرے عزاداروں کی شفاعت کروں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے رخ کیا علی مرتضیٰ کی طرف، بابا ارے آپ میرے عزاداروں کو کیا عطا کریں گے؟ ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹے ساقی کوثر ہوں، ارے محشر میں قیامت کی گرمی ہوگی، سب سے پہلے تیرے چاہنے والوں کو سیراب کروں گا۔ بسرمان اعظم حسن کی طرف مڑے، کہا بھیا آپ میرے چاہنے والوں کو کیا عطا کریں گے؟ کہا حسین میں جنت کا سردار ہوں، سب سے پہلے تیرے عزاداروں کو جنت دوں گا۔ ایک مرتبہ میرا حسین گھمک کے آیا اپنی ماں فاطمہ کی آغوش میں اور کہنے لگے اماں ارے آپ میرے عزادار کو کیا دیں گی؟ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا بیٹے ارے یہ تیری غریب ماں تیرے عزاداروں کو کیا دے سکتی ہے، مگر ہاں جنت کے دروازے پر میں بیٹھ جاؤں گی، اے میرے بچے اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک تیرے عزادار جنت میں نہ جاؤں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا